بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کورس کوڈ 3905 شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یونٹ نمبر 6 کے ساتھ۔ اس یونٹ کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح۔ ناظرین، ایسی خوش طبعی اور ہنسی مذاق جس میں کسی کی دل شکنی نہ ہو اور جس میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جا رہی ہو وہ جائز ہے، اور اس کے برخلاف جس میں خوش طبعی اور ہنسی مذاق کا تعلق کسی کی دل شکنی سے ہو یا کسی کو تکلیف پہنچتی ہو وہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مزاح فرمایا کرتے تھے جس سے صحابہ کے چہرے پر تبسم آ جاتا، لیکن اس میں دل شکنی کا کوئی عنصر نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرماتے تھے، لیکن آپ قہقہہ لگا کر نہیں ہنستے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کے رخ انور کی ایک الگ ہی شان ہوتی تھی جسے صحابہ محسوس کرتے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی سے متعلق روایات کا مطالعہ کریں گے۔ خوش طبعی، مزاح اور ہنسی مذاق انسانی فطرت کا خاصہ ہے، لیکن خوش طبعی ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے شخصی وقار مجروح نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش طبعی اور مزاح کے متعدد واقعات منقول ہیں۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ خوش طبعی کی کوئی بات ہوتی تو آپ کا چہرہ کھل اٹھتا تھا یا پھر آپ تبسم فرماتے تھے، لیکن قہقہہ لگا کر ہنسنا آپ کو پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ سے مزاح فرماتے، لیکن مزاح میں بھی آپ سچی بات ہی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی خوش طبعی فرماتے۔ مزاح کے وقت طبعی بشاشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ایسی عیاں ہوتی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ایسے دمکتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ مزاح کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مذاق کو سخت ناپسند فرمایا ہے جس میں دوسرے کو ڈرایا جائے یا ذہنی، جسمانی یا کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچائی جائے۔ تو اس یونٹ میں ہم جن روایات کو پڑھیں گے ان سے ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کا انداز کیا تھا اور کس قسم کے مزاح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم کا انداز۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس زمانے کی روایت ہے جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ ایک ناخوشگوار واقعہ تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ سے اس بات پر ناراض تھے کہ وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں، اور جب ان کی معافی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ملاقات کا حال بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب توبہ قبول ہو گئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے جگمگا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسرور ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک یوں نور بار ہو جاتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور ہی سے آپ کی خوشی کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مزاح میں بھی سچی بات کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ اور ایک روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے جانور مانگا۔ آپ نے مزاح میں ارشاد فرمایا کہ میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا کہ اونٹنیاں ہی تو اونٹ پیدا کرتی ہیں، لہٰذا ہر اونٹ جو ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا
اور اس مزاح کے اندر آپ نے جو بات ارشاد فرمائی حقیقت میں وہ غلط نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے مزاح فرما رہے تھے۔ ایک اور واقعہ ہے جو بہت خوش طبعی کا واقعہ ہے، اور حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے دوران ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دے دیا اور فرمایا کہ اندر آ جاؤ۔ یہاں عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنستے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میں پورا کا پورا اندر آ جاؤں؟ وجہ یہ تھی کہ وہ خیمہ چھوٹا تھا، اس خیمے کے اندر آنے کی جگہ بہت کم تھی، تو انہوں نے مزاح میں ارشاد فرمایا کہ کیا میں سارا کا سارا اندر آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سارے کے سارے اندر آ جاؤ۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ عوف نے یہ جو بات کہی کہ کیا میں سارا کا سارا اندر آ جاؤں، اس وجہ سے کہی تھی کہ خیمہ بہت چھوٹا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس طرح محبت و شفقت کا تعلق رکھتے تھے کہ صحابہ آپ کے ساتھ بے تکلف بھی ہو جایا کرتے تھے، اور بے تکلفی کے موقع پر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مزاح فرما لیتے تھے، اسی طرح صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوش طبعی کی بات، ظرافت کی بات کر لیا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ ہے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں مجاہدین کے پاس جو بوجھ تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ جب وہ گراں محسوس ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم اپنی چادر بچھاؤ۔ جب میں نے چادر بچھائی تو لوگوں نے اپنا سارا سامان اس کے اندر ڈال دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اٹھا لو کیونکہ تم کشتی ہو۔ یہاں ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ان صحابی کا نام تھا سفینہ، اور سفینہ کہا جاتا ہے کشتی کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو کشتی ہو، تم اٹھا سکتے ہو، لہٰذا اٹھا لو۔ تو صحابی کا نام سفینہ یعنی کشتی تھا، اور کشتی کے اندر سارا بوجھ سما جاتا ہے اور وہ اسے اٹھا لیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا خوش طبعی فرمائی کہ تم تو ہو ہی سفینہ، تم تو کشتی ہو، تم سارا سامان اٹھا لو گے، لہٰذا اٹھا لو۔ چنانچہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنستے ہوئے اس کو اٹھا لیا اور فرمایا کہ جب آپ نے مجھے کشتی قرار دیا تو اس کے بعد 7 اونٹوں کا بوجھ بھی میرے سر پر لاد دیے جاتا تو مجھے بھاری معلوم نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی تھی کہ ان کے نام کا اچھا مطلب نکالا، اور اس کے حوالے سے آپ نے ان کے ساتھ خوش طبعی فرمائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کے مذاق سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جو دوران گفتگو جھوٹی باتیں کرتا ہے محض اس لیے کہ وہ لوگوں کو ان باتوں سے ہنسائے، اس کے لیے ہلاکت ہو، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ تو گویا کوئی شخص اگر لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹی بات کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ زبان سے جھوٹ نہیں نکالنا چاہیے، چاہے اس کا مقصد لوگوں کو ہنسانا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ اس وجہ سے آئے کہ انسان کوئی سچی بات کہے ظریفانہ انداز میں تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کہنا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ ایک اور روایت ہے جس میں ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ اس دوران ایک صحابی سو گئے اور دوسرے صحابی ان سے رسی لینے گئے تو وہ گھبرا گئے، یعنی سونے والے کے پاس رسی تھی یا اس جانے والے کے پاس رسی تھی، اس نے یہ رسی سانپ کی طرح دوسرے شخص پر ڈالی تو سونے والے صحابی نے اسے سانپ سمجھا اور سانپ سمجھ کر اس سے ڈر گئے اور لوگ ہنس پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے، یعنی کسی کو ہنسانا ہو، کسی سے خوش طبعی کرنا ہو، لیکن اس کے لیے انسان کسی ایسی چیز کا سہارا نہ لے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے یا کوئی خوف میں، کوئی ڈر کے اندر مبتلا ہو۔ ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی نقل اتاری، یعنی اس کو نیچا دکھانے کے لیے میں نے بھی ہو بہو ویسا ہی کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی کے عیب بیان کرنے سے خوشی نہیں ہوتی، یا مجھے کسی کو نیچا اور کم تر دکھانے سے خوشی نہیں ہوتی کہ ہو بہو اس کی نقل کروں، چاہے اس کے بدلے مجھے دنیا کا اتنا اور اتنا مال دے دیا جائے۔ گویا کسی دوسرے کو ایذا پہنچانا یا کسی دوسرے کا تذکرہ اس انداز سے کرنا
کہ اس کی تحقیر ہوتی ہو، اس کو کمتر ظاہر کیا جائے، اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ چاہے مجھے اس کے بدلے میں دنیا کا اتنا اور اتنا مال دے دیا جائے تو میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ کام شریعت نے حرام قرار دیا ہے اور یہ انسان کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور روایات جو اس سے متعلق ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زیادہ مت ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا مذاق اڑانے والا جو شخص ہے قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول کر اسے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ، قریب آؤ۔ جب وہ آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کئی بار اس سے کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کے لیے دروازہ کھول کر اسے بلایا جائے گا کہ قریب آ جاؤ تو وہ نا امیدی اور مایوسی کی وجہ سے قریب نہیں آئے گا۔ یعنی جو شخص دنیا میں دوسرے لوگوں کی عزت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، دوسرے لوگوں کی بے عزتی کرتا ہے یا ان کو نقصان پہنچاتا ہے، ان سے ایسا مذاق کرتا ہے جس سے ان کی تحقیر ہوتی ہے، تو قیامت والے دن اس کی تحقیر کی جائے گی اور اس کا مذاق اڑایا جائے گا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا کہ تم آ جاؤ، اور جب وہ آئے گا تو بند کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کا جانے کا وقت آئے گا تو وہ مایوسی کی وجہ سے جنت کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہنسی اور مذاق میں بھی انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور اگر انسان اس سے بچتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اتنا بڑا انعام ملے گا۔ تو ان روایات سے کچھ اصول ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم مختصراً ان اصولوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا، ٹھٹھا اڑانا حرام ہے، کیونکہ اس میں دوسرے مسلمان کی دل آزاری ہے جو شرعی نقطہ نظر سے حرام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان کی تکلیف سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ اور ایک اور اصول جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ مذاق میں کسی کی خامی کا ذکر کرنا یا اس کی طرف اشارہ کرنا یا کسی ایسے انداز سے ذکر کرنا جو اس شخص کو ناگوار گزرے وہ حرام ہے، اور درست بات اس انداز سے کرنا کہ اس میں ظرافت اور مزاح پیدا ہو جائے اور دوسرے شخص کو ناگوار بھی نہ گزرے بلکہ وہ اس سے لطف اندوز ہو تو وہ جائز ہے، اور اگر دوسرا شخص اس سے لطف اندوز ہونے کی بجائے مزید تشویش میں مبتلا ہو سکتا ہو تو پھر حرام ہے۔ اور اس سے ایک اصول ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ خوش طبعی اور ظرافت شرعی طور پر ممنوع نہیں ہیں، لیکن روایات حدیث کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہنسنا، ٹھٹھے مارنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، آپ اکثر تبسم فرماتے تھے، اس لیے ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر محمد ابوبکر صدیق، ڈپارٹمنٹ آف سیرت اسٹڈیز کو اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔